بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 9۔ اسی دن رات عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلال حسب معمول نانی کی خدمت میں حاضر ہوا تو کمرے میں پہلے سے خسر پھسر ہو رہی تھی۔ جب اس نے دروازے پر مؤدبانہ دستک کی تو اندر سے نوشی کی آواز آئی، یس کم ان۔ اس نے دروازے کی نوک کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور نہایت آہستگی سے جب دروازہ کھولا تو سامنے صوفے پر نوشی بیٹھی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی لمحہ بھر کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے سیراب ہوئی تھیں۔ توشی سامنے کمبل میں بیٹھی آج پہلی دفعہ، بول کم اور دیکھ زیادہ رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کی آنکھوں میں محبت دیکھی ہے، بے شمار، ایک دوسرے کے لیے۔ صبح یہ جملہ دادی نے بولا تھا اور توشی نے اب دیکھ لیا۔ اس نے دل میں سوچا، بعض اوقات انسان آنکھیں رکھتے ہوئے بھی بینائی سے محروم ہوتا ہے۔ بلال آ کر سلام کرتا ہے اور دیوان پر بیٹھ جاتا ہے جو کہ نوشی کے بائیں ہاتھ تھا، اور توشی دائیں ہاتھ بیٹھ پر آلتی پالتی مار کر کمبل میں بیٹھی تھی۔ نوشی کے سامنے دادی موونگ چیئر پر بیٹھی، بائیں ہاتھ میں تسبیح لیے جلوہ افروز ہیں۔ نوشی نے چور نگاہوں سے ایک بار پھر بلال کو دیکھا۔ اس کا دیکھنا توشی سے بچ نہیں پایا۔ توشی کے تیکھے نین تفتیش کر رہے تھے۔ جہاں آرا بیگم نے بلال سے پوچھا، بلال بیٹا کھانا کھا لیا؟ اس کی طرف متوجہ ہو کر، جی ہاں، بلال نے آہستہ سے جواب دیا۔ سینڈوچ؟ توشی یکایک بول اٹھی جو کہ ٹکٹکی باندھے بلال کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ آج باہر کھانا کھایا تھا۔ اس نے جہاں آرا بیگم کی طرف دیکھ کر کہا۔ گرل فش؟ توشی نے پوچھا، جیسے پہلے سے جانتی ہو۔ بلال نے توشی کی طرف دیکھ کر اسبات میں سر ہلا دیا، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ ان دونوں فراڈیوں کے ساتھ کھایا ہوگا۔ توشی پھر بولی، جو کہ اپنی طرف سے آج کم بول رہی ہے اور دیکھ زیادہ رہی ہے۔ کون فراڈی ہے؟ دادی نے تشویش سے پوچھا بلال کو دیکھ کر۔ جی وہ طارق رامے اور اعجاز ٹھیکیدار، مگر وہ اچھے بندے ہیں۔ بلال نے صفائی دی، مجھے فوزیہ نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم لوگ ہفتے میں ایک بار باہر کھانا کھاتے ہو اور تمہارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ توشی سرزنش کرنے والے انداز میں بولی، جیسے کوئی ماں اپنے 8 سال کے بچے کو ٹریٹ کرتی ہے۔ بیٹا، مکمل انسان تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اگر ان دونوں میں کوئی عیب ہے بھی تو بلال کے ساتھ وقت گزار کر ٹھیک ہو جائیں گے۔ جہاں آرا بیگم نے ایسے سمجھایا جیسے وہ چند دنوں میں بلال کے معتقد ہو جائیں گے۔ انہیں ان کی خامیوں سے زیادہ بلال کی خوبیوں پر اعتماد تھا۔ نانو، مالش کر دوں؟ بلال نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، نوشی نے کر دی ہے، جہاں آرا بیگم نے جواب دیا۔ بلال نے خوابیدہ نگاہوں سے نوشی کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے ہی سے منتظر تھی اس کی ایک نظر کی، جیسے پہلی دفعہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں۔ میری بھی دادو ہیں، نوشی نے جاذبیت سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کل ہیڈ بلاکی چلیں؟ توشی پھر سے بول اٹھی۔ اس نے نینو کی چہم گوئیاں روکی جو کہ آپس میں محو گفتگو تھیں۔ کل نہیں، پھر کبھی، کل میں مصروف ہوں، بلال نے جواب دیا۔ تم تو ہر سنڈے مصروف ہوتے ہو، ویسے جاتے کہاں ہو؟ توشی نے تجسس سے پوچھا۔ اپنی جاسوس فوزیہ سے پوچھ لینا، بلال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سب ہنس پڑے۔ فرح اپنے بیڈ روم میں بیٹھی گھڑی کی طرف بار بار دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور غصہ دونوں موجود تھا۔ موبائل پکڑ کر بار بار فون کر رہی تھی۔ فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ بلال فون اسکرین پر فرح بابی پڑھتا ہے۔ ہیلو؟ جی بابی، خیریت ہے؟ بلال نے سوال کیا۔ بلال، جنجوا صاحب ابھی تک گھر نہیں آئے اور فون بھی ریسیو نہیں کر رہے، فرح بھابی نے پریشانی میں جواب دیا۔ بھابی آپ فکر نہ کریں، میں پتہ کرتا ہوں، بلال نے تسلی دی۔ فون کٹ کرنے کے بعد، کہاں گئے ہوں گے وہ؟ خود سے کہا اور نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی مگر رسپانس کوئی نہیں ملا۔ پھر دوسرا نمبر ملایا، دوسری طرف سے آواز آئی، جی بلال صاحب؟ طارق رامے نے پوچھا۔ جنجوا صاحب؟ بلال کے بات کرنے سے پہلے ہی طارق رامے نے زور سے کھلکھلا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ جنجوا بڑا کمینہ ہے، کروڑ پتی ہے مگر گاڑی نہیں بدلتا، وہی پھٹیچر سوزوکی ایف ایکس۔ ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے بھی ذلیل کروا دیا۔ ٹھیک ہے رامے صاحب، صبح بات ہوگی۔ بلال نے فون بند کر دیا۔ وہ ساری بات سمجھ گیا۔ ڈیفینس سے کھانا کھانے کے بعد اعجاز، جنجوا اور طارق رامے جوہر ٹاؤن جانے کے لیے نکلے تو رستے میں جنجوا صاحب کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور فون سائلنٹ موڈ پر تھا اور وہ ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ بلال نے بھابی فرح کو فون ملایا۔ جی بلال، کچھ پتہ چلا؟ خیریت تو ہے؟ کہاں ہیں؟ بھابی فرح نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ جی بھابی خیریت ہے، جنجوا صاحب کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، ابھی تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں۔ بلال نے تسلی دی، مگر وہ فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے تھے؟ وہ غصے سے چیخیں، وہی پرانی عادت ان کی۔ بلال نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ بلال کا فون دوبارہ بول اٹھتا ہے، جی رامے صاحب؟ بلال فون ریسیو کرتے بولا، جنجوا کی آج ہر گئی، اس کی مروت ہوو ہی ہوئے، تم دیکھ لینا،
رامے نے ہنستے ہوئے کہا۔ فون کی دوسری طرف خوشی کا ماحول تھا۔ اعجاز جنجوا اور طارق رامے تقریباً ہم عمر تھے۔ طارق رامے 34 سال کا، گندمی رنگ والا زندہ دل یاروں کا یار، خوش خوراک اور خوش اخلاق، رنگ باز مگر دل کا بہت اچھا بندہ تھا۔ اور اعجاز جنجوا تقریباً 36 سال کا، درمیانے کٹ کاٹ کا انسان تھا۔ دونوں میں ہنسی مذاق خوب تھا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے، اسٹیج ڈراموں کی طرح جھکتے کستے رہتے۔ ان کے تعلق کی ایک وجہ ان کا کاروبار بھی تھا۔ اعجاز جنجوا ٹھیکیدار تھا اور طارق رامے پراپرٹی ڈیلر تھا۔ بلال کا ان سے زیادہ تعلق نہیں تھا۔ ہفتے میں ایک دن وہ ان کے ساتھ باہر کھانا کھاتا۔ جس بلڈنگ میں بلال کا اسکول تھا وہ طارق رامے کے کسی انویسٹر کی تھی جو کہ ملک سے باہر تھا۔ طارق رامے کے ساتھ سارے معاملات طے کرنا ہوتے بلال کو، اور جنجوا صاحب کے تینوں بچے بلال کے اسکول میں پڑھتے تھے۔ مین گیٹ پر گاڑی کا ہارن بجتا ہے، سوزوکی FX اندر داخل ہوتی ہے۔ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر جنجوا صاحب اندر داخل ہوتے ہیں۔ جنجوا صاحب، آپ کو کسی کی فیلنگ کا ذرا برابر بھی احساس ہے؟ فرح زخمی شیرنی کی طرح دھاڑی۔ میں کب سے فون کر رہی تھی آپ کو، ذہن میں ہزاروں طرح کے خیال، دل میں وسوسے خدشے، اللہ خیر کرے، اور آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اعجاز جنجوا خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئے اور اپنا ماتھا انگوٹھے اور 2 انگلیوں سے پکڑ لیا۔ فرح نے دیکھا تو اس کا سارا غصہ فکر مندی میں بدل گیا۔ وہ پاس آئی، 2 زانوں بیٹھ کر جنجوا صاحب کا چشمہ اتارا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ فرح نے فکر مندی سے پوچھا۔ بس کچھ سر میں درد ہے، اعجاز جنجوا نے جواب دیا۔ فرح نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، پیناڈول کی گولی نکالی، سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی دیا۔ آپ یہ کھائیں، میں گرم دودھ لے کر آتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر دودھ لینے چلی گئی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا۔ اتنے میں طارق رامے کا فون آ گیا۔ فون اعجاز جنجوا کے ہاتھ ہی میں تھا جو فرح کی مس کالز دیکھ رہا تھا۔